بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. ہر سپارے سے قرآن مجید کے 10 مقامات یہ جو سلسلہ ہمارا ہے مطالعہ قرآنی کا رمضان 1443 ہجری، تو اس میں ہمارا چلے گا. تو ہر سپارے کے 10 مقامات. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس کا زیادہ تعلق سورۃ فاتحہ سے ہی رہے گا. سورۃ فاتحہ پورے قرآن مجید کی کنجی ہے، اور جو آسمانی کتابوں کے کہتے ہیں کہ جو بنیادی مباحث ہیں وہ سورۃ فاتحہ کے اندر آ گئے. تو اس وجہ سے آپ فاتحہ پہ بار بار رک ہی جائیں تو اٹس ورتھ اٹ. سب سے پہلا مسئلہ ہم نے کہا کہ صرف ہم 10 مسئلے بیان کیا کریں گے. پہلا مسئلہ حمد کا مسئلہ. حمد عبادت ہے، اور ساری عبادت دراصل اللہ کی حمد ہے. قرآن مجید کا آغاز حمد سے ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ بات انسان کے پاس خدا کے آگے کرنے کی کوئی ہے تو وہ ہے حمد، اس کی تعریف. یہ جو حمد ہے، انسان خدا کے گن گائیں. کوئی بھی قوم آپ نے دیکھے ہوگا، پہلے پرانے زمانے سے بھی اور آج کے زمانے میں بھی جتنی قومیں ہیں وہ کسی نہ کسی گن کے گن گانے کے اوپر اپنی اجتماعیت کو کھڑا کرتی ہیں. کوئی بت ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی بہت خاندان ہوگا، اس کا دم بھرتے ہوں گے یہ. کوئی اب آج کل کیا ہے، کوئی وطن ہوگا، اور اس کا بہت تعلق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہمیں دیتا ہے، اس کے دم سے ہمارا وجود قائم ہے، اس کے دم سے ہماری اجتماعیت قائم ہے. ایسا ہی ہے یہ بہت زیادہ. یہ جو کھیتوں کھلیانوں پہ بار بار وطن کے گیت جاتے ہیں، کھیت کھلیان دریا پہاڑ، یہ کیونکہ یہ سارے کے سارے وسائل ہیں آدمی جن سے رزق پاتا ہے، جو جن پہ انسانوں کی زندگی کھڑی ہے. تو یہ وطن کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں. یہ بادشاہ کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں. یہ کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے، یہ مالک الملک کے ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو توحید ہے یہ شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ گن گائے جائیں گے تو صرف ایک اللہ رب العزت کے گائے جائیں گے. تو پہلا مسئلہ حمد کا. دوسرا مسئلہ ربوبیت کا. وہ حمد کیوں ہے؟ کیونکہ جہانوں سب کے سب یہ اللہ کے افعال ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، اور اس کی تخلیقات ہیں. تخلیق کسی کو نہیں دی گئی. حیرت کی بات ہے انسانی عقول پہ کہ جو مخلوق تھیں ان کو رزق کا مالک، ان کو انسانی زندگی کے وجود کا منبع، اور ان کو خیر کا مالک جو ہے وہ مان لیا گیا. اس وجہ سے ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، ان کے گن گائے جاتے ہیں، ان کے نعرے مارے جاتے ہیں، اور ان کی بڑائی کی جے بولی جاتی ہے. تو رب العالمین، تمام جہانوں کی اصل نعمت کے سرچشمے کا سراغ، یہ پہلی ہی آیت دے رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو حمد کا تعلق ربوبیت سے. جو رب ہے، کوئی رب بنے پہلے تو پھر مجھ سے اپنی تعریف کروائے، کوئی رب بنے تو پھر مجھ سے اپنے نعرے لگوائے، رب بنے کوئی تو پھر مجھ سے اپنی جے بلوائے. تو حمد کا تعلق جو ہے وہ ربوبیت سے ہے. تو رب جو ہے یہ فطرتوں کے اندر اللہ نے جما دیا ہوا ہے کہ تمام کی تمام تخلیقات صرف ایک ہستی نے کی ہیں، اور وہ خدا ہے، وہ رب ہے. تو پہلا مسئلہ ہمارا حمد کا ہوا. دوسرا مسئلہ ربوبیت کا ہوا. اچھا، وہ جو رب ہے اور جس کو بہرحال بہت سارے مذاہب مانتے ہیں. تیسرا مسئلہ صفات کا ہے. اچھا، وہ اعلیٰ ترین صفات کی مالک ہستی ہے. اچھا، یہاں پر بے شمار مذاہب دھڑام گر جاتے ہیں. بہت سے مذاہب جو بہرحال عبادت میں ایک اندیکھی ہستی کو بہرحال لے کر آتے ہیں،
اور اس کی تعریف اور اس کی حمد اور اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کو گھٹیا ترین صفات دیتے ہیں، ایسی صفات کہ آدمی استغفر اللہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو خدا کو اعلیٰ ترین صفات، یہ یہاں خاص طور پر پیغمبروں کا دین آ جاتا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، مشرق تا مغرب خدا کو صفات دینے میں ایسا انسان نے ظلم کیا ہے، اور بسا اوقات عقیدت ہی کے ساتھ۔ تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ ایک کامل صفات کا مالک، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں عظمت بھی ہے، اس میں زبردستی بھی ہے، زور بھی ہے، غلبہ بھی ہے، قوت بھی ہے۔ یہ پوری ایک توازن کے ساتھ خدا کی صفات جو ہیں، یہ جو صورت فاتحہ میں، تو اللہ تعالیٰ کی صحیح صفات، اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا دراصل اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے بصورت، اور صفات کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جہالت کی آمیزش کرنا دراصل اللہ رب العزت کی توہین ہے۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان مجھے گالی مانتے ہیں، اس کو رب ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو صفات تجویز کرتے ہیں ان کی روح سے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو تین مسئلے ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ ہے عبادت کا۔ جو رب ہے اس کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے بے شمار قومیں، بے شمار مذاہب سب کچھ اللہ کا مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر وہ نہیں آتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہاں سے ہمارے کانٹے الگ ہوتے ہیں بے شمار قوموں، مذہبوں، دھرموں سے۔ تو اللہ کی ایاک نعبد، مسئلہ صرف یہ نہیں کہ عبادت اس کی کر دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ صرف اس کی ہی عبادت کی جائے۔ تو تیسرا مسئلہ ہو گیا عبادت، چوتھا مسئلہ عبادت کا ہو گیا۔ پانچواں مسئلہ جو ہے وہ ہے ملت کا۔ عبادت وہ ہے ہی نہیں جو ملت پر نہیں۔ ملت کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ عبادت جو اللہ نے اپروو کی ہوئی ہے، جو اللہ نے مشروع کی ہوئی ہے، مقرر کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس کی عبادت چاہے آپ تارے توڑ کر لا دیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا سیدھا راستہ جو تیرے ہاں چلتا ہے، جو تیرے ہاں مقرر ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ انعمت علیہم کون ہے؟ ان میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں زیادہ۔ النبیین والصدیقین، سب سے پہلے اس میں انبیاء آتے ہیں۔ تو نبوتوں کی سکھائی ہوئی عبادت وہ تھوڑی سی ہو، اتنی اعلیٰ ہے، اور یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بہت سارے کہا کہ ڈھیر لگا دینے والے عبادتوں کے قیامت کے دن بدترین عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ ملت کا مسئلہ ہم نے کئی بار یہ کہ اتنا زبردست مسئلہ ہے کہ جو ملت پر آ گیا اس کے گناہ پہاڑوں جتنے ہوئے تو وہ معاف ہونے کا قوی امکان ہے۔ پہاڑوں جتنے گناہ اس کے معاف ہونے والے ہیں، اور جو ملت پر نہیں آیا اور خدا کی عبادت کرتا رہا اس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ گناہوں کے ساتھ اچھا ہے، یہ بات بہت سارے لوگوں کو شاید اچھی نہیں لگے گی، یہ بندہ گناہوں کے ساتھ اچھا ہے، وہ نیکیوں کے ساتھ برا ہے۔ مطلب وہ یہاں پر ظاہر ہے ہیومنزم کو تو غشی پڑ جائے گی نا، کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، عمل کی فی نفسی، عمل کی فی نفسی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے لیے ہوا ہے اس کی نسبت سے عمل کی حیثیتیں طے ہوں گی، جس کے لیے ہوا ہے۔ تو اگر شرک ہوا تھا تو، اور اگر اس کی وہ عبادت ہوئی جو اس کی طرف سے مقرر نہیں ہوئی، اس کا تو زندگی جو ہے وہ گزر گئی، اس عبادت میں کہتا ذرہ قبول نہیں ہے۔ تو ملت کا مسئلہ جو ہے یہ میرا خیال ہے پانچواں مسئلہ ہو گیا ہے۔ چھٹا مسئلہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے جو ہم لیتے ہیں وہ ہے جماعت کا مسئلہ۔ یہ کہاں سے نکل آیا؟ یعنی یہ شروع سے ہی جو صیغہ چلتا ہے وہ ایاک اعبد نہیں ہے، ایاک اعبد و ایاک استعین نہیں ہے۔ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔
اہدنی الصراط المستقیم نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہم ہیں، ہم کا بولا ہم سے مراد کیا ہے؟ کوئی جماعت ہے؟ جی کوئی جماعت ہے، جی کوئی ایک پورا گروہ ہے مل کر زمین پر خدا کی عبادت کرتا ہے، جی یہ ایک فرد نہیں ہے کہ جی آپ تجھے کیا پڑی کسی کی، تو اپنی نماز پڑھ، تو اپنی قربانی کر، تو اپنے روزے رکھ، یہ جو ایک ہمیں بہت تسلسل کے ساتھ ایک پڑھایا جا رہا ہے، کہتا ہے جی یہ بار بار کہ قرآن کا تو سارا خطاب فرد سے ہے۔ میں کہتا ہوں خدایا، آدمی سر پکڑ لے اپنا، قرآن مجید کا سارا خطاب فرد سے ہے، بخدا شروع سے لے کر قرآن مجید کا سارا خطاب ایک جماعت سے ہے۔ آپ پڑھ لیجیے، دیکھ لیجیے، سارا خطاب قرآن مجید کا ایک جماعت سے ہے، ایک گروہ جو مجتمع ہوا ہے، ملا ہے اس پر اور اوروں سے ٹوٹا ہے اس پر کہ زمین پہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور انبیاء جس قسم کے زندگی کے تصور کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس تصور کے ساتھ مل کر زمین میں رہ کر دکھایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جماعت کا جو مسئلہ ہے وہ سورۃ فاتحہ سے براہ راست نکلتا ہے۔ جو 6 مسئلے ہو گئے ہمارے۔ 7واں مسئلہ جو ہے وہ ہے براءت اصحاب جحیم سے۔ اصحاب جحیم کون سے؟ دوزخی ملتیں، دوزخی ملتوں سے براءت۔ یہ سبحان اللہ بلکہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی سب سے لمبی آیت براءت سے متعلق ہے۔ آپ دیکھیں قرآن سورۃ فاتحہ بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، صرف 2 لفظ ہیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین 3 لفظ ہیں۔ اچھا، تو جو آخری آیت ہے وہ لمبی ہے، غیر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور حضرت علی بن حاتم کی روایت میں اور بھی کئی ساری روایاتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کے ساتھ کہا کہ المغضوب علیہم سے مراد ہے یہود اور الضالین سے مراد ہیں نصارہ۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے کہ ویسے روئے زمین پر ہم اہل اسلام کے علاوہ سب سے زیادہ قریب ہے کون ہے ہمیں؟ ایک تو ہم اہل اسلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کو ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے۔ ان کے علاوہ سب جو زمین پر جتنی قومیں، ملتیں، امتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ قریب کون ہے ہمیں؟ ہاں؟ اہل کتاب، یہی یہود اور نصارہ۔ تو یہود اور نصارہ کا یہ سٹیٹس بتا دیا گیا، اس کا مطلب جو باقی ہیں وہ تو ان سے بھی پرے ہیں نا پھر، یعنی جو جن کے بارے میں کوئی شک ہو سکتی تھی، کوئی مطلب کانسیڈر ہو سکتے تھے، تو وہ یہ تھے، ان کو بتایا ہے کہ المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ کی عبادت وہ جس کے اندر ان سے ایک امتیاز نظر آئے اور ان سے ایک جو ہے وہ فرق نظر آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ عبادات سے لے کر عادات اور معاملات تک بے شمار اس پہ شریعت کا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شریعت کے پیٹرنز نکالنے ہوں تو اس میں ایک بہت بڑی چیز شریعت کے پیٹرنز میں دکھائی وہ یہ ہے کہ کافر ملتوں سے مسلمانوں کا فرق۔ اور یہ وجہ ہے کہ صدیوں تک جو ہے نا وہ مسلمانوں نے کافروں کے رہن سہن سے، کافروں کی تہذیبوں سے کبھی کچھ نہیں لیا تھا، حتیٰ کہ یہ فرق اتنا زیادہ نمایاں کرنا وہ مسلمانوں کے اہم تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام کی فتح پہ یہ بیت المقدس کے علاقے کے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس میں معاہدے کے جو بند تھے ان میں سے ایک بند یہ تھا کہ نصارہ مسلمانوں کے جیسے لباس نہیں پہنیں گے، نصارہ مسلمانوں جیسے لباس نہیں پہنیں گے۔ یعنی اب کیا ہوا ہے کہ مسلمان نصارہ جیسے سب کچھ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نصارہ ہم کریں گے ان جیسے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نہیں کریں کسی طرح کے، وہ بھی ہماری طرح نہ کریں۔ کیوں؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں تاکہ فرق نظر آئے۔ فرق جو ہے نا وہ اہل ملت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونا، یہ صحیح لفظ میں براہ کرم اس کو نوٹ کر لیجئے، اللہ کے ہاں قبول ہونے والی عبادت کرنے والوں میں اور اللہ کے ہاں رد ہونے والی عبادت کے کرنے والوں میں جگہ جگہ فرق کروا دینا دین کا مطلوب ہے۔ تو یہ تو مسئلے جو ہے نا وہ
یہاں سے ہو گئے. سورۃ البقرہ میں ہم انشاءاللہ، کیونکہ کل بھی ہمارے پاس سورۃ البقرہ چلے گی، بلکہ پرسوں بھی سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ چلے گا، تو اس لیے سورۃ البقرہ سے ریلیٹڈ کئی سارے مقامات انشاءاللہ کل بھی ہم ذکر کریں گے. ہمارے پاس 3 مزید ہیں مسئلے جو ہم سورۃ البقرہ سے بیان کریں گے. ایک جو ہے وہ یہ سورۃ بقرہ کا جو آغاز ہے وہ متقین کے ذکر سے ہوتے ہیں، ھدی للمتقین. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ باعتبار مستقبل ہے کہ یہ جو ہے ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اگر اس پر آ جائیں تو ان کی زندگی تقوی پر قائم ہوگی. اچھا، تقوی کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب. غیب کو مان کر ان کو وہ زندگی حاصل ہوگی جو اللہ کا مطلوب ہے، غیب پر ایمان لا کر. اچھا، یہ قرآن مجید نے اتنی ہیمرنگ کی ہوئی ہے کہ تمام خیر کا، خوبی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے. اس وقت ہم جس تہذیب کے اندر کھڑے ہیں وہ بار بار ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ عمل کی فی نفس ہی حیثیت کو دیکھو. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہتا ہے عمل کی فی نفس ہی حیثیت کو دیکھو. بھئی اس نے غریب کو کھلایا، ہم کہتے ہیں غریب کو کھلائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات ہو رہی ہے آخرت میں اجر پانے کی، بات ہو رہی ہے ایک ایٹرنل سورس جو ہے نا وہ سلامتی کا، آشتی کا، کامیابی کا اور سرخروئی کا، وہ بات ہو رہی ہے. اچھا، اس میں اعمال کی کچھ حیثیت نہیں ہے. یہ بہت اچھی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ. خوب جان لو کہ تم میں سے کسی نے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جانا. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی؟ قال ولا انا، فرمایا میں بھی نہیں. الا ان يتغمدني اللہ برحمت منه وفضل، سوائے یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کی اور فضل کی لپیٹ میں لے لے. تو اعمال کی فی نفسی حیثیت یہ ہمیں ہیومنزم جو ہے وہ دے رہا ہے کہ عمل کو فی نفسی جانو. ہم کہتے ہیں عمل ہوگا اس وقت جب وہ اللہ کی عبادت ہو، ورنہ ہم اس کو کوئی شے سمجھتے ہی نہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کی وہ عبادت ہو جو اللہ نے کہا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. اگر وہ اللہ اس کو قبول نہیں کرتا تو جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں تو پھر وہ ڈھیر بھی لگ گئے ہیں، تو وہی ہے. تو یہ سارا کہاں سے آئے گا؟ یہ آئے گا غیب پر. کہتے ہیں یہاں پر غیب سے مراد کیا ہے؟ اللہ، فرشتے، آخرت، یہ سارا کچھ ایمانیات. تو بنیاد جو ہے نا تو تقوی وہ زندگی روئے زمین پر جو خدا کا مطلوب ہے، ایسی اعلیٰ، خوبصورت، بہت زبردست جو ہے وہ پیمانے معیاری زندگی روئے زمین پر جس کا نام تقوی ہے. تو وہ آپ کو ملتی ہے دراصل ایمان کی گھاٹیوں سے گزر کر. سب سے پہلے اللہ کے آگے ماتھا رگڑنا ہے، سب سے پہلے اس کی حقیقت کو پانا ہے، اس کے فرشتوں کو ماننا ہے، اس کی طرف سے آئے ہوئے ایک ایک حرف کو تسلیم کرنا ہے، اس کے دشمنوں سے دشمنی کرنی ہے، اس کے دوستوں سے دوستی کرنی ہے. تو یؤمنون بالغیب، اور پھر یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز ہے، اور پھر انفاق ہے. سارا کچھ جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 2 مسئلے اور ہیں. یہ ایک مقام یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے. یہ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اچھا، یہاں پر نا امام طبری بھی اور بھی دوسرے بھی مفسرین نے وہ بڑی خوبصورت تفسیر لے کر آئے ہیں. ربیع ابن انس ایک تابعی مفسر ہیں، امام ہیں، محدث بھی ہیں. تو ان سے لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کیوں دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مچھر جو ہے وہ جب تک بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جیسے ہی اس کا پیٹ پورا بھر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. کہتے ہیں یہ دنیا کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی مثال جو ہے نا وہ یہ دی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی یہ جو مادی وہ جو ہے نا آسائشیں، کوئی تہذیب ان کے عروج پر پہنچتی ہے تو یہ اس کا اختتام ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کی
تائید جو ہے وہ سورۃ الانعام کے اس مقام سے ہے، حتی اذا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ بالکل بھول گئے انہوں نے جو ان پر دین شریعتیں آئی تھیں انہوں نے ان کو بھلا دیا، تو تب ہم نے ان پر وافر رزق کے ہر قسم کے دروازے کھول دیے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اتنے خوش ہو گئے کہ ان کو مل گیا، اخذناہم بغتۃ، ایک دم پھر ہم نے ان کو آ پکڑا۔ کہتے ہیں جتنی تہذیبیں اللہ نے تباہ کی ہیں کلائمیکس پہ تباہ کی ہیں، جتنی تہذیبیں اللہ نے تباہ کی ہیں کلائمیکس پہ تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غارت کیا۔ فرعون اپنے مطلب ہے وہ قوت کے عروج پر تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبویا۔ فرعون جو ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہتے ہیں حد کر دی تھی اس نے اپنی اپنی دولت کی نمود و نمائش کی، عین اس وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا، وہ دنیا کی یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ ہے ہی ایسی کہ اس میں جو پیٹ بھرتا ہے وہ آخر میں اس کا جو ہے نا ہوتا ہے۔ تو تب یہ ہے کہ جتنے اللہ والے تھے انہوں نے دنیا سے پیٹ بھرنے کی کبھی فکر نہیں کی ہے۔ بھئی اگر تن سلامت رہتا ہے، اگر جو ہے نا وہ ضرورت کی پوری ہو گئی ہے تو اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، تو اصل جو ہے وہ مقصود وہ دنیا سے، دنیا تو تھی اس لیے کہ یہاں سے کچھ اٹھا کے تو ہم آخرت میں لے جائیں۔ تو دنیا میں پیٹ بھرنا، دنیا میں پوری طرح آسودہ ہونا، وہ کہتے ہیں کہ یہ عقل والوں کا کبھی بھی مقصود نہیں رہا، اور وہ اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ ایک اور مقام میرے خیال سے آخری ہے ہمارا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کا، ہمارے پاس ابھی پھر زیادہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی وضاحت میں جائیں۔ وہ مسلسل تذکرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، اور یہ جو آیت نمبر 87 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، شریعت دی، اور اس کے بعد پھر رسولوں کا تانتا لگا دیا۔ یہ جو لفظ کتاب قرآن مجید بولتا ہے، بھلا کیا مراد ہوتی ہے کتاب سے؟ ظاہر کتاب کا مطلب کوئی لکھی ہوئی چیز، لیکن اس کی جو ایک کونوٹیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کتاب سے مراد قانون، کتاب سے مراد تہذیب، ٹھیک ہے، ایک لکھی ہوئی پوری ہدایت نامہ انسانوں کے لیے۔ اچھا، انسانوں کے لیے تہذیب، ہدایت نامہ، کانسٹیٹیوشن، قانون، یہ کتاب کے معانی کے اندر باقاعدہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیز جو ہے نا ہمیشہ آسمان سے انسانوں کے لیے اترتی رہی ہے، اور وہ بہت اعلیٰ صورت میں، بہت مفصل انداز میں، کیونکہ کہتے ہیں انسانی زندگی جتنی منظم ہو چکی تھی ان آخری ادوار میں آ کر، تو اس کی ایک اعلیٰ صورت جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہوئی شریعت تھی۔ تو شریعت مطلب قانون، تہذیب، دستور۔ اچھا، تو یہاں پر جو ہے نا وہ ایک بات ہم کہتے ہیں، خاص موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، شاید بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے نہیں سوچا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے بنا؟ موسیٰ علیہ السلام کب آئے ہیں؟ ہم سے کتنی پہلے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 600-700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 1500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ 1500 سال پہلے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کم از کم بھی کوئی 1400-1500 قبل مسیح۔ آپ نے دیکھو نا قاف میم لکھا ہوتا ہے، قبل مسیح، بیفور کرائسٹ۔ تو ویسے بہت ساری جو مطلب ہے، آپ پچھلے ادوار کی کوئی ہسٹریز پڑھتے ہیں، زیادہ تر کتنی ہوتی ہے؟ 300 قبل مسیح، 400 قبل مسیح، 500 قبل مسیح، یہ آیا ہے۔ اچھا، یہ جو آج کل اس وقت جو ہے نا وہ حکمت کا، دانائی کا اور علوم کا سرچشمہ تاریخی طور پر کس کو مانتے ہیں؟ اس وقت کی جو تہذیب ہے، آپ کو تو یورپ سے پھوٹی ہوئی ہے، اور پھر ہماری ساری جتنی یونیورسٹیز اور ان کا جتنا وہ ایک علمی نیریٹو ہے، وہ سارے کا سارا ان سے ہی لیا ہوا ہے۔ تو دانائی، علم، سمجھ، آگہی کا جو سرچشمہ تاریخی طور پر مانا جاتا ہے وہ بھلا یونان کو مانا جاتا ہے۔
مطلب ہے رومن سے پہلے، یونان سے پیچھے نہیں جاتے یہ، ایسا ہی ہے نا، مطلب یونان بگننگ ہے دانائی کی، سمجھ کی، علوم کی، قانون کی اور تہذیب کی. تو یہ اچھا، یہ یونان کے بہت سارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ ارسطو جو ہے وہ کتنا تھا، کوئی 300 لگ بھگ 300 350 قبل مسیح کے لگ بھگ تھا، ٹھیک ہے. وہ سقراط اس سے کچھ پہلے تھا، یعنی کوئی 400 قبل مسیح، کوئی 500 قبل مسیح، اتنا ہی جاتے ہیں نا، اتنا ہی ہوگا. 600 700 قبل مسیح ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام یہ کتنا ہے؟ 1500 قبل مسیح. تو اور تھے موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ بھلا؟ ایک تہذیب کا گڑھ تھا مصر، ٹھیک ہے، وہاں سے نکلے ہیں اور ادھر فلسطین میں آ گئے. فلسطین کہاں پہ ہے؟ میڈیٹرینین پہ ہے، میڈیٹرینین پہ ہے. میڈیٹرینین کو آپ پار کرتے ہیں تو پرلی طرف گریس ہے، یونان ہے. تو ابن تیمیہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، رسولوں کا تانتا باندھ دیا، اتنے آسمانی روشنی ہوئی ہے میڈیٹرینین پہ. میڈیٹرینین ابن خلدون کہتا ہے کہ یہ تہذیب کا حوض ہے. میڈیٹرینین جو ہے نا، یہ بحر ابیض متوسط جو ہے، کہتے ہیں یہ تہذیب کا حوض ہے. تہذیب اس کے گرد ہی گھومتی رہی ہے، چاہے وہ اسلامی انبیاء والی تہذیب ہو، چاہے وہ دوسری تہذیب ہے. کہتے ہیں تہذیب بالعموم اس، اور یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اس حوض کے گرد ہی تہذیب جو ہے نا وہ گھومتی رہی ہے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ یونانی فلسفی تو بعد میں آئے ہیں، نبوتوں نے یہاں اتنی روشنی کر دی تھی میڈیٹرینین پہ. کہتے ہیں لا محالہ یونان کے پاس جو علوم ہے، ویسے تو بہت سارا اس میں سے کاٹ کباڑ ہے، لیکن اس میں سے جو کچھ صالح ہے وہ لا محالہ انبیاء سے سیکھا ہوا ہے. لا محالہ کہتے ہیں وہ اتنا دنیا میں ہو گیا تھا کہ قومیں جو ہے نا اتنی نقل و حرکت کر رہی تھیں، اور وہ جو ہے نا ایک ملک سے دوسرے ملک تک نا علوم فنون وغیرہ جاتے تھے. تو حتیٰ کہ کہتے ہیں یعنی کئی ساری جو ہے نا وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ کشتی جو ہے، کہ آپ کو پتہ ہے یہ کشتی یہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بنوائی. مطلب ہے ایک وہ تھی نا، ایک ٹیکنالوجی ہے کچھ بھی. اچھا، یہ کیوں کہا کہ داود علیہ السلام وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اس کی انگلیوں پہ ہم نے لوہے کو موم کر دیا. یوں داود کی وہ انیمل سابقات، بہت زبردست زرہیں بنا. وقدر فی السرد، اور کمال کی بنتی کر کے دے، کمال کی بنتی کر زرہوں کی، یہ لوہے کو بہت اعلیٰ نفیس انداز میں وہ اس کی بنتی کر کر کے تو مطلب تو حتیٰ کہ ایسے بعض جو انسانی فنون ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو دلوائے. آپ دیکھ لیں، ایک شے نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہوئی ہے، اور ایک شے جو ہے وہ داود علیہ السلام کے حوالے سے ہوئی ہے. تو بہت سارا کچھ، یعنی دنیا کے رہنے کا بہت سارا ڈھنگ سلیقہ اللہ تعالیٰ نے نبوتوں کے ذریعے سے میڈیٹرینین پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماں باپ کا 1500 سالہ اسی میں کہتے ہیں کہ یونانیوں کو کچھ ملا ہے. تو ہمارا یہ جو آسمانی امتیں ہیں ان کی تہذیب کہیں زیادہ رچ ہے اور کہیں زیادہ اوریجنل ہے. تو 1500 سال پہلے مطلب ہے یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ اڈا لگوایا تھا. تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی صورت میں تہذیب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ انسانوں کو میسر کروایا گیا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت بھی قائم کی اور انسانوں کو ہدایت بھی دی. اور اسی وجہ سے تورات کو اللہ تعالیٰ نے ضیاء و ذکر للمؤمنین کہا کہ وہ ضیاء تھی، روشنی تھی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دی. اور ہاں، یہ اس کا جو پھر کلائمیکس ہے ان آسمانی تہذیب کا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی ہوئی تھی کتاب، اس کے ذریعے سے ہوا. اور یہ جو 1500 سال ہم نے زمین پہ رہ کر دکھایا ہے، اس کی تو مثال خیر کسی اور تہذیب سے ملتی ہی نہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہ.